وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یداه ويقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ نبا کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں. یہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کا تیسرا سال ہے جو اختتام پر پہنچ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے. تبلیغ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ساتھی اپنے ملنے والوں میں، عزیزہ خارج رشتہ دار دوستوں میں ڈھونڈ کر دیکھتا ہے کہ اس میں سلیم الفطرت صحیح العقل انسان کون ہے، جو غیر ضروری بحث مباحثہ نہیں کرتا، غیر ضروری سوالات نہیں کرتا، جو بات پیش کی جا رہی ہے اس پہ غور و خوض کرتا ہے، سوچتا ہے، بات دل کو لگے سچی ہو تو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے. اس لیے بڑے دھیمے انداز میں اور آہستہ آہستہ تبلیغ ہو رہی، پبلکلی نہیں ہو رہی. ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، یہ نہیں کرا کہ فوری گھر گیا، ماں باپ بہن بھائی کے سامنے بات رکھ دی، تمام دوستوں کو بتا دیا. نہیں، ان میں سے سلیکٹڈ لوگوں تک بات کی جا رہی ہے. اور ابھی تک تقریباً تیسرے سال کو ہم اختتام درمیان میں پہنچ چکے ہیں. 100 آدمی مان لا چکے ہیں، لیکن کسی کو پتا نہیں چلا. یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن مجید کس ترتیب سے نازل ہوا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز پر آپ غور کیجئے، خاص طور پہ میری درخواست ہے کہ تبلیغ کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں اللہ کے ذریعے سیکھا اور پریکٹیکلی عمل میں لایا، آج بھی اسی کی ضرورت ہے. یہ کچھ ہم کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو اپنے طریقے سے چلنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ آج تقریباً بے شمار قسم کے گروپس کام کر رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک موٹو ہے، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، پلاننگ ہے، پروگرامنگ ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری پلاننگ اور پروگرامنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ اور پروگرامنگ سے میچ کر رہی ہے، نہیں کر رہی. اگر کر رہی ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر نہیں تو پھر ہم کو دیکھنا ہے کہ ہمارا یہ عمل جو ہم دینداری سمجھ کے کر رہے ہیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں جا کر بازی پلٹ جائے کہ تم نے جو کچھ کیا اپنے طریقے پر کیا. اللہ کو جو مطلوب ہے حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ رسول اللہ کا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہر کام کر کے ہمیں بتا دی، اور وہی لمٹس ہیں، ان لمیٹیشنز کے ان حدود میں رہ کر ہمیں کام کرنا. تو یہ تیسرا سال کا تقریباً درمیانی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک طویل سورہ 40 آیتوں کا نازل کیا. یہاں سے اسے سورہ نبا کہتے ہیں، اور یہاں سے 30واں پارہ شروع ہوتا ہے. تو عمومی طور پر چونکہ سورہ نبا کا پہلا لفظ ہے اما، اس لیے اسے ام پارہ بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ کے ضمن میں ایک ضمنی بات یہ ہے کہ یہ سورہ جب نازل ہوا تو ایک مسلمان نے اٹھ کر دعویٰ کیا کہ خدا نے مجھے بھی نبی بنایا ہے اور میری نبوت کی خبر قرآن میں سورہ نبا میں دی. اس کی چند آیات دیکھیں ہم. اما یتسالون، یہ لوگ آپس میں کچھ چمی گوئیاں کریں، آہستہ آہستہ بات کریں. کس چیز کی بات کریں؟ مکے کے لوگ، دنیا کے لوگ کسی بھی موقع پر بات کریں عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کی. تو کہنے والے نے کہا کہ یہ جو بہت بڑی خبر کی بات کی گئی ہے یہ میری نبوت کی بات ہے. الذی ہم فیہ یختلفون، جس میں لوگ اختلاف میں پڑ گئے. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت لے کر اٹھے 360 بتوں کے سامنے ایک اللہ کی وحدانیت، تو کچھ لوگ ایمان لائے، 360 بتوں کا انکار کر دیا. تو یہ گروپ تیار ہوا، وہی گروپ تیار ہوا.
1400 سال کے بعد میں جب ہندوستان کی سرزمین پر قادیان کے پنجاب کے علاقے سے اٹھنے والے نے ایک دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں ہنگامہ ہو گیا. کچھ تو اس کے پیرو ہو گئے، کچھ اس کے انکار کرنے والے ہو، تو دو گروپ یہاں بھی بن گئے. تو اس نے کہا کہ یہ ہے قرآن میں میری نبوت کی تصدیق. پھر اس نے کتاب لکھی عربی میں، کچھ سورے بنانے کی کوشش کی اور کہا کہ میری کتاب کا جو میں نے نام دیا ہے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ نام لکھ دیا تھا. اور سورہ رحمان میں ہم اس کا حوالہ دیکھ چکے ہیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. البیان میری کتاب کا نام البیان ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری قرآن اس کا بھی ذکر ہے پہلی 4 آیتوں میں. الرحمن علم القرآن، چوتھی آیت میں میرا خلق الانسان علمہ البیان. جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا ذکر ہے وہاں میری کتاب کا بھی ہے. کہ دیکھو سیکوینس ہے نہیں ہے، پہلے قرآن کا ذکر ہے پھر بعد میں البیان. میری کتاب کا نام البیان. تو قرآن سے اس نے دلیلیں دی ہیں، بلکہ اس نے کہا کہ میرا نام، میرے نام کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے کر کے سورہ صف اٹھائی گئی. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. اب بولو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کا نام کیا تھا؟ دادا نے کیا نام رکھا؟ محمد. قرآن میں کتنے مقام پر نام آیا ہے؟ 4 مقام پر. محمد تو وہ ہے. اب یہ جو احمد کا نام آیا ہے یہ کس کا نام ہے؟ یہ میں غلام احمد قادیانی میں. اس نے اس علاقے میں، قادیان کے علاقے میں کعبہ بنا دیا. آج لوگ وہاں پر حج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، مکہ مکرمہ نہیں جاتے، نبی مانتے ہیں. پھر یہ نبوت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. انہوں نے اپنے خلیفہ کو، ان کے خلیفہ سب ایک کے بعد ایک. اس کا خیال یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بنا سکتا، اس لیے بنا کر اس نے چھوڑ دیا. یہ چلتی رہے گی، قیامت نہیں ہوگی. قیامت کا معنی تم لوگ غلط سمجھتے ہو. تمہارے نزدیک قیامت سب انسان مر جائیں گے، تارے درہم برہم ہو جائیں گے، یہ سب ایسا کچھ نہیں ہوگا. قیامت کا مطلب ہے کہ ایک نبی جا رہا ہے، اس کی تعلیمات جس دن ختم ہو کر نیا نبی آئے گا وہی قیامت. ایک بہت بڑی خبر ہے، اس کو قیامت کہتے. تم قیامت کی معنی غلط سمجھتے. تو مسلمانوں نے قرآن کی تعویلات کی اور مسلمانوں ہی میں سے اٹھتے ہیں جھوٹی نبوت کا دعویٰ دینے والے. کوئی آج تک آپ نے کسی عیسائی کو سنا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ کسی یہودی کو سنا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے نبی اٹھیں گے. اس بارے میں ہم کو بہت کاشیس رہنے کی ضرورت ہے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ قادیانی جن کو اللہ نے بڑا مال و دولت سے نوازا ہے، مال کے بلبوتے پر ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر. میرے اپنے شہر حیدرآباد میں آؤٹ اسکرٹس میں تقریباً 200 سے زیادہ نوجوان قادیانی ہو چکے ہیں. ان کو عورت کا لالو دیا جاتا ہے، ملازمت کا لالو دیا جاتا ہے، باہر بھیجنے کا لالو دیا جاتا ہے. اور جب فرسٹریشن آدمی کا بڑھ جاتا ہے، نوکری پڑھ لیا، ڈگری آ گئی، نوکری نہیں ملی، گھر میں ماں باپ پریشان ہیں، بیوی بچے پریشان، عزیزہ قریب پریشان ہیں، بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بھائیوں کو صحیح تعلیم نہیں، پھر آدمی کچھ بھی کر سکتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرمایا. واقعی جو مکے کی صورتحال تھی، اصل یہ مکے میں ہو کیا رہا تھا؟ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر دعوت نہیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی چینج جو لوگوں میں آیا ان کے رشتہ دار تو محسوس کر رہے ہیں نا. ایک صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے تھے، اچانک تبدیلی آ گئی، اب نہیں جا رہے دوستوں میں، پرانے دوستوں میں نہیں مل رہے. ان کے ساتھ وہ جو اوکیزنس ہوتے تھے، ان کی جو ملاقاتیں اور مجلسیں ہوتی تھی اب وہ نہیں ہو رہی. اکیلے کونے میں ہیں، کبھی کچھ بڑبڑا رہے ہیں، عربی میں بڑبڑا رہے ہیں. ان کے حساب سے یہ بڑبڑا رہے ہیں، عربی میں بولے تو کانوں میں کچھ آواز پڑے، ڈائریکٹ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، ان کے بھی کانوں میں کچھ پڑا. اچھا اب دیکھیے، اب یہ کوئی اپنے طور پر سورہ یاد کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے سورہ زلزال سکھا دیا. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین ہلا ڈالی جائے، زمین خزانے نکال کے پھینک دے. انسان 2 گروپ میں ہوں گے،
مرنے والا اپنے تمام اعمال کو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رتی برابر نیکی کرو دیکھ لو گے رتی برابر. کیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا بڑبڑا ہے، کیا کہہ رہا ہے یہ گھروں میں ایک دوسرے سے. اب ظاہر ہے بیٹے کے سامنے تو گفتگو نہیں ہوتی، شوہر کے سامنے بیوی نہیں بات کرے گی، عزیز کے سامنے دوسرا عزیز نہیں کرے. گھر کے لوگ آپس میں جب وہ آدمی چلا جاتا ہے ایمان والا، اس کے پیچھے کیا ہو گیا اس کو، کیسی باتیں کر رہا ہے، کچھ عجیب، اس کا ایٹیٹیوڈ بھی چینج ہو گیا ہے، ماحول بدل گیا. اصل یہ قصہ چل رہا ہے، اللہ ان کے بارے میں پڑھ رہا ہے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں ان کا اختلاف ہو گیا، رائے میں اختلاف ہو گیا. اب یہاں تک کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، نہیں ہم قریب معلوم ہو جائے گا، انہیں قریب معلوم ہو جائے گا. بات اتنی ختم ہوگی. مکے میں کیا ہو رہا ہے سچویشن؟ مکے میں ایک قسم کی ذہنی طور پر ہلچل ہو گئی ہے. 360 بتوں کے ماننے والوں کو، اپنے آپ کو مر کر ہمیشہ مردہ سمجھنے والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کان میں بات پڑی، تشویش میں آ گئی، یہ کیسا ہو رہا صاحب، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپسی ڈسکشن چل رہے ہیں. ابھی صحابہ کے بارے میں صحابہ سے کوئی ڈیبیٹ نہیں کر رہا، ڈائلاگ نہیں کر رہا، کوئی نہیں کر رہا. اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ پھر صحابہ اکرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نازل کرا، صحابہ اکرام تک بات پہنچائی جا رہی. الم نجعل الارض مہادا، جس زمین پر تم رہتے ہو کیا ہم نے رہنے کا ٹھکانہ نہیں بنایا؟ والجبال ہوتا تھا، میخوں کی طرح پہاڑوں کو ہم نے گاڑا نہیں اس پر کہ زمین تمہیں لے کر ڈھلک لے جائے، ورنہ زمین تو حرکت کر رہی ہے. زمین کے حرکت کا کی تھیوری 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے، جو آج سائنس نے آج معلوم کی ہے 50 60 70 سال کے دوران، ورنہ دنیا والوں کو پتہ نہیں تھا. 150 سال پہلے گیلیلیو نے جب دوربین بنا کر پہلی بار دنیا کو بتایا، عیسائی سائنسدان تھا، عیسائی ساری دنیا میں حکومت یورپ میں پھیلی ہوئی تھی، ان کا بڑا زور تھا. جب اس نے بتایا کہ نہیں زمین ٹھہری ہوئی نہیں ہے، زمین حرکت کر رہی ہے، پھانسی چڑھا دی اس کو. تو مذہب کے خلاف جاتا ہے. عیسائی عقیدے میں ہے کہ زمین چکور ہے، اسکوائر ہے اور ٹھہری ہوئی ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ زمین ہل رہی ہے. کیسے ہل رہی ہے زمین؟ گول ہے، کیسے گول ہے زمین؟ تم مذہبی عقیدے کے خلاف جا رہے. تو یہ ان کا معاملہ تھا. یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہر چیز کے اپنے جوڑے بنائے. رات کو تمہارے آرام کے لیے، دن کو کام کے لیے بنایا. تمہارے اوپر وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان ہے اور آسمان کو ڈھلا نہیں چھوڑا، سورج چاند تارے. پھر آسمان سے ہم نے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پانی اتارا، درخت ہو گئے، پھل پھلاری، اناج غلہ ترکاریاں، ہر چیز کے. یہ تمام ساز و سامان کس لیے ہیں؟ تمہارے امتحان کے. اس لیے کہ امتحان کب ہوگا؟ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، ایک فیصلے کا دن ہوگا جو تمہاری ٹائم ڈیوریشن، ٹائم فیکٹر مقرر کر دیا گیا. اس دن تمہارا حساب کتاب ہوگا. اور اس دن کیا ہوگا؟ یوم ينفخ في الصور، یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن سور تیسرا پھونکا جائے گا، تم اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو. اور اس دن آسمان وفتحت السماء فكانت ابوابا، آسمان کو کھول دیا جائے گا جیسا اس میں دروازے ہیں، اور فرشتوں کی فوج پرے در پرے، چوک در چوک فرشتے زمین پر اتریں گے. وسيرت الجبال فكانت سرابا، پہاڑ اس دن اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ان جہنم كانت مرصادا، جہنم تمہاری تاک لگائے بیٹھی ہوئی ہے اللہ کے نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے. للطاغین مآبا، جو باغی ہیں اللہ کے، ان کے لیے بڑا خطرناک مقام ہے. کب تک رہیں گے؟ لابسین فیہا احقابا، کب تک رہیں گے؟ نو ڈیوریشن، بڑی لمبی مدت. احقاب کہتے ہیں بڑی لمبی مدت. اور پھر وہاں دوزخ میں کیا ہوگا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ پینے کو کچھ ملے گا نہ کھانے کو ملے گا. زخموں کا دھون، خون پیپ، خاردار جھاڑیاں. اور جنت کا وہ جھاڑ جس کے پھل کو دیکھ کر بندہ کھائے گا تو وہ پیٹ میں جا کر آگ کی طرح پٹ پڑے گا. ایسی تمام چیزیں اس کے کھانے کے لیے موجود ہوں گی. الا حمیم و غساقا، زخموں کا دھون اور خون اور پیپ اسے کھانے کے لیے دیا جائے گا. کس لیے؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں توقع نہیں تھی کہ قیامت ہوگی، حساب کتاب کوئی لینے والا ہے. آنکھ بند کر کے زندگی بسر کر رہے تھے. پھر انہوں نے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا،
ہماری آیتوں کو جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا. تم نے دیکھا نہیں 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں رہے اور بستی والوں نے ہر فیصلے کو قبول کیا، ان کی ہر بات کو مانا. پوری بستی میں وہ ایک واحد انسان تھے جنہیں پوری بستی نے صادق اور امین کہہ کے پکارا. حالانکہ وہ مالدار نہیں تھے، سردار نہیں تھے، کسی قبیلے کی حکمرانی ان کے پاس نہیں تھی، اس کے باوجود ان کے اخلاق کی بنیاد پر تم نے سراکوں پر بٹھایا. جبکہ دوسرے بڑے بڑے مالدار سردار ہیں، کسی کو تم نے کبھی سچا صادق نہیں کہا، امین نہیں کہا، امانت دار نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس سے کہ وہ اندر جا کے جھوٹے تھے. تم نے ان کو کچھ نہیں کہا. آگے چل کر وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کا حساب کتاب رکھا. دیکھیے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ہمارا ریکارڈ کمپائل ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے. ہمارا سب کا ایمان ہے 2 فرشتے ہمارے کرامن کاتبین کانوں پہ بیٹھے ہیں. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، زبانی طور پر زبان سے ادا کر رہے ہیں، عملی طور پر کام کر رہے ہیں. یہ تمام ایکشن سے لکھے جاتے ہیں. دل میں آنے والے وسوسے نہیں لکھے جائیں گے. وسوسہ جیسی زبان پر آ کر دوسرے سے کہا جائے گا، لکھا جائے گا. اچھا ہوگا انعام ملے گا، برا ہوگا سزا. اسی طریقے سے عمل ہے ہمارا، اچھے عمل ہیں انعام، برے عمل ہیں سزا ملے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم میں سے کس کو نہیں معلوم. ہم شعور کے ساتھ کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جب 2 آدمی ملتے ہیں ہمیشہ میں اپنی بات نہیں کروں گا، آپ اپنی بات نہیں کریں گے، ہم تیسرے کی بات کریں، غیر محسوس طریقے سے غیبت کریں، چغلی کریں. کر رہے نہیں کر رہے کچھ نہیں. چلیے بھائی میں اپنے دفتر کے قصے بیان کر رہا ہوں، میرا اسپانسر ایسا ہے، ایک تیسرے آدمی کی میں چغلی کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم. جس چیز سے مجھے منع کیا گیا میں وہی کام کر رہا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھ رہے ہیں کلمہ پڑھ کے جنت میں جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا. چغل خوری کیا ہے؟ ان کی بات ان سے لگا دوں، ان کی بات ان سے لگا دوں، ان کو لڑا دوں، 2 دوستوں کو لڑا دوں، میاں بیوی کو لڑا دوں، کمپنی میں کام کرنے والے اسپانسر اور لیبر کو لڑا دوں، کچھ نہ کچھ میں کرتا رہوں. اب غیبت اللہ کے رسول فلاں شخص میں ایک برائی ہے اور اگر میں اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کروں تو یہ غیبت ہے. فرمایا کہ ہاں یہ غیبت ہے. اس کی غیر موجودگی میں اس کا تم تذکرہ کرو تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ عادت اس میں نہیں ہے تو یہ اس پر تہمت ہے، اور تہمت کی سزا قرآن مجید میں 80 کوڑے 80 لاشز. یعنی میں کسی کے بارے میں کہوں میں نے ان کو پیتا ہوا دیکھا ہے اور میں پروف نہیں کر سکوں، مجھے 80 کوڑے پڑے، 80 کوڑوں کی سزا. یہ تہمت ہے. اور غیبت تو اللہ کے نزدیک اتنا بھیانک گناہ ہے کہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے. غیبت ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے بھائی کو، جو تمہارا بھائی مر گیا اس کا گوشت کاٹ کر ٹکے کباب بنا کر کھاؤ؟ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانا چاہتے ہو؟ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے آج دنیا میں. یہ تمام چیز جھوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں. اللہ کے رسول اپنے امتیوں کے بارے میں اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ میرا امتی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. آج مسلمان بزنس مین صاحب کہہ صاحب جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا، کچھ نہیں، دکانوں پر سامنے رکھ لے کے بیٹھے. آپ جائیے خریدنے کے لیے 1 ریال 200 ایسا ایک ریال میں، ارے سب مجھے خود پڑ رہا ہے، میں 1 ریال 100 میں لیا ہوں اور مجھے پڑ رہا ہے 100 پیسے میں آپ سے منافع لے رہا ہوں. حالانکہ انہیں اول درجے کا چھوٹ بولا، وہ لایا ہے 600 700 کے اندر 500-600 اس کا پروفٹ بن رہا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اس کے بجائے آج غیر مسلم کیا کر رہا ہے؟ ٹیگ لگایا چھوڑ دیا. آج آپ سپر مارکیٹ میں جا کے چکاتے ہیں، بھنڈی کیسا دے رہے ہیں، آلو کیسا دے رہے ہیں، ترکاری اور یہ دالیں یہ سب قیمت دیکھتے ہیں، پیکٹس میں قیمت ہے، اتنا kg ہے، یہ اسٹیکر لگا ہوا ہے، چاہیے ٹرالی میں ڈالو، کاؤنٹر پہ پے کرو، نکل جاؤ. اس کے بجائے دکان میں جا کے لے گے تو ارے کام کرو نا میاں، 1-2 بھنڈی ڈالو نا زیادہ. یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں وہاں پہ تو نہیں ہو سکتی. یا غیر مسلمان 12 بجے رات تک دکان بند کر کے بیٹھا، اس کو معلوم ہے مجھے تہجد بھی نہیں پڑھنا ہے، فجر بھی نہیں پڑھنا ہے،
غیر مسلم 9 بجے بند کر دیں. حالانکہ دنیا کا لالچ اس کو ہے، ہم کو نہیں ہے. ہم کو تو کہا گیا اولین فرصت میں سو جاؤ رات. تم جس دن تمہارے مقدر کا تھا اتنا تم کو مل چکا. ہم سمجھتے ہیں زیادہ دیر تک کھلے رکھنے میں ہم کو زیادہ آمدنی ہوگی. زیادہ آمدنی ہوگی، وہ آمدنی عبادت کی وجہ سے، نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہو جائے گی. بچہ بیمار پڑے گا، گاڑی کو ٹکر لگے گی، پینالٹی بنے گی، سارا پیسہ ادھر جائے گا. چلیے آپ نے وقت پہ دکان بند کر دی، عبادت پوری کی، آمدنی کم ہوئی، اللہ اتنی برکت دے گا کہ ہمارے تمام خرچے پورے ہو جائیں گے. یہ ایمان ہمیں ہے کہ آمدنی کم ہو لیکن خرچے پورے ہو جائیں، اس میں برکت ہو. آمدنی زیادہ ہو لیکن دوسری طرف غلط طریقوں سے رقم نکل جائے. اس بارے میں ہم سوچتے ہیں. اللہ فرمایا ایک ایک چیز کا حساب ہو رہا ہے. فذوقوا، اور کہا جائے گا فلن نزیدکم الا عذابا، آج عذاب کے علاوہ کسی چیز میں تمہارے ساتھ کمی نہیں کی جائے گی، اضافہ ہی کیا جائے گا. اس کے برخلاف یہ تو دوزخیوں کا ہے. ان للمتقین مفازا، جو اللہ کے متقی لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے. میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ خدا ناراض ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ رسول ناراض ہو جائیں قیامت کے دن. اس لیے کہ میرے ہاتھ میں یا تو سیدھے ہاتھ میں ریکارڈ ہوگا یا بائیں ہاتھ میں، عورت ہو یا مرد. بائیں ہاتھ مسلمان کا ریکارڈ اگر بائیں ہاتھ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پتا چلے گا یہ میرا امتی بہت گناہ کر کے آیا ہے، دوزخی ہے. کیا شفاعت کرے؟ شفاعت کی بات آ رہی ہے، آگے آ رہی ہے آنے والی آیت. ہم جو شفاعت کے قصے یہود و نصارہ کی طرح کر کے بیٹھے ہیں. یہودی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بندے اور چہیتے ہیں، پیغمبروں کے اولاد، اولیاء اللہ سینکڑوں ہمارے میں آئے ہیں، سینکڑوں پیغمبر آئے ہیں. ہم دوزخ میں تو جا ہی نہیں سکتے. اللہ اپنے محبوبوں کو کیسے دوزخ میں ڈالے گا؟ ان کیس اگر ہمارے گناہ اتنے سیویئر ہیں، ہو سکتا ہے اللہ دوزخ میں ڈالے تو کتنے دن کے لیے؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد میں پیدائشی ہمارا جنت ٹھکانا ہے. آج یہی الفاظ مسلمانوں کی زبان سے ادا ہو. آج امتی صاف کریں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے ہم دوزخ میں نہیں جائیں. مولوی صاحب قصہ سنا دیا ہم کو، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، کچھ نہیں کرا زندگی میں، آخری وقت آ گیا، لیکن جب سو رہا تھا سیدھی کروٹ پہ گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے سو رہا تھا. فرشتے آئے، روح نکال کے لے کے چلے. ایک ٹیم تو فرشتوں کی وہ تھی جو روح نکالنے والی تھی، اب 2 ٹیم اور آ گئے، ایک جنت کی ٹیم، ایک دوزخ کی ٹیم. اب وہاں پر فرشتوں کے بیچ میں ڈیبیٹ شروع ہو گیا، جھگڑا. دوزخ کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ دوزخی ہے، اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کی، لوگوں کا حق مار کھایا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، وغیرہ وغیرہ. لیکن جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب، جب موت آئی ہے تو اپنے نبی کے سنت کے طریقے پر مرا ہے. سیدھی کروٹ، ایسا لیٹا ہوا تھا، ایسا گال کے نیچے ہاتھ سا، پورا رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سو رہا تھا. اس لیے یہ جنت ہی، ہم جنت میں لے جائیں. فرشتوں کو یہ نہیں معلوم. اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں یہاں بیٹھ کے انسٹرکشن نہیں دے رہے، فرشتے اپنے منمانے طور پر جب دل میں آیا نکل کے جنت کے بھی آ رہے ہیں، دوزخ کے بھی آ رہے ہیں. اللہ حکم نہیں دے رہا، ہم یہ سمجھ رہے. اب دونوں فرشتوں کی ٹیمیں آپس میں لڑ رہی، ہم فرشتوں کو بھی لڑا دیں. خود لڑتے لڑتے ہمارے کو اپنا چین نہیں آیا تو فرشتوں کو بھی لڑا کے چھوڑ دیں. آخر میں مولوی صاحب بولے نہیں صاحب، جنت کے فرشتے جیت گئے، اس بندے کو لے گئے. اب آپ کو اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تم چوری کرو، رشوت لو، ڈاکہ ڈالو، لوگوں کا حق مار لو، اس کے باوجود روز رات میں آ جاؤ، سیدھی کروٹ سو جاؤ، جنت. اب ہم اپنے برے کام کون چھوڑے گا بتائیے. اب جس کو جھوٹ بول کر مال کمانے کا چسکا لگ چکا ہو دکان پر، وہ کبھی سچ بولے گا؟ وہ کبھی سچ بولے گا؟ پھر کیسے؟ اس لیے کہ اس نے حدیث سن رکھی، نہیں وہ تو جنت میں جائے. اللہ فرما رہا کہ ان للمتقین مفازا، حدائق، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، قوائبا وہ اترابا، کنواری عورتیں انہیں دی جائیں گی، ان کی بیویوں کو کنوارا کر دیا جائے گا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ لغو اور فضول بات کبھی نہیں کریں گے. لغو بات جس سے علم میں اضافہ نہ ہو، صحت میں اضافہ نہ ہو، مال میں اضافہ نہ ہو، اور وقت ضائع ہو جائے. اور یہ وقت آج کل میچز میں تو ہم سارے شوق ہیں. ہمارے بچے فٹ بال تھا، کرکٹ تھا، اس کے اندر 3-3 4-4 گھنٹے مسلسل دیکھو.
بلکہ وہ کیوں جن کے گھروں پر اس وقت ٹی وی ہیں، خود میرے گھر پر آپ کوئی چینل لگائے، پکوان کا چینل لگا دیا، کھانا خزانہ، آپ گھنٹوں بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے، ایک ایک آئٹم جو بن رہا ہے، اس کے ڈشز جو بن رہے ہیں، حالانکہ وہ تصویر میں بن رہے ہیں، ہم کو یہاں پہ کچھ بھی نہ خوشبو آ رہی نہ مزہ مل رہا، دیکھ دیکھ کے ہم خوش ہو، اور بیوی ویسا بنانے والی بھی نہیں ہے، انہیں وہی بناتی جو انہیں اماں بابا سکھا کے بھی جائے۔ اب وہ کھانے کے شوق میں، اب اس کو بھی بیوی تو بیوی ہے بیچاری، آخر انہیں بھی شوق میں بولتی چلو اب چکن ٹکا کھانے کے لیے باہر ہی چلو، گھر میں تو بنتا نہیں ایسا، میرے ہاتھ میں بنا ہے وہ خوبی نہیں ہے، جو ماں ہے بہت چیتی ہے، لہٰذا نکلو، اور یہ فضول خرچی ادا کرتے ہیں۔ اور ان چینلز کو اتنا دلچسپ بنایا گیا ہے کہ نہ دیکھنے کے باوجود، چاہت نہ رکھنے کے باوجود، ایک بار نظر ٹھیک جائے تو گھنٹوں آپ کے نکل جائے، چینل پہ چینل بدلتے جائیں گے، ایک ایک کے گھر میں 150-200 چینل لگے ہوئے ہیں، ایک ایک منٹ ایک چینل پہ دیکھیے آپ کے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تو یوں نکل گیا آپ سے، بتائیے یہ وقت ہمارا ضائع نہیں ہو رہا؟ کس کا وقت ضائع ہو رہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا۔ یہ وقت، اچھا آپ بولیے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ بھی چل رہا ہے، البتہ دھوکہ دے سکتا ہوں میں، ہاتھ میں تسبیح رکھ لوں اور تسبیح کے دانے گراتا رہوں، میری نظر ادھر ہے، اب دماغ ایک طرف کام کر رہا، زبان ایک طرف کام کرے، تو کیا اللہ کو یہ عبادت ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں ڈانس ہو رہا وہاں پہ، اور یہاں پر سبحان اللہ، میں سبحان اللہ کس کو بول رہا ہوں؟ اللہ کی تعریف کر رہا ہوں یا وہ ناچنے والی کی تعریف کر رہا ہوں؟ کس کی تعریف ہو رہی؟ یا بولی کہ ہیرو کی تعریف کر رہا ہوں، انہیں ڈشم ڈشم کر رہا، کس کی کر رہا ہوں میں؟ دانے تو ادھر گرا رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل کہاں ہے میرا؟ نظریں کہاں ٹکی ہوئی ہیں؟ لوگوں بات کہتے کس کو؟ لوگوں گناہ کو نہیں کہتے، ہر گناہ کا نام اللہ نے، اللہ کے رسول نے پورا تفصیل سے لکھ دیا، یہ گناہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو گناہ نہیں ہے، فحش نہیں ہے، منکر نہیں ہے، لیکن تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اور کل ایک ایک لمحے کی تمہیں اللہ کے ہاں رپورٹ دینی ہے۔ پھر رب کون ہے تمہارا؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ فلاں صاحب جا کے سفارش کر دیں گے، بزرگوں کے قصے ہم کو سنائیں گے، خاص طور پہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جس کو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ غوث الاعظم، دستگیر، پیران پیر ان ناموں سے جانتے ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ؟ ایک خواب کا قصہ بیان کر دیا گیا کہ جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کسی مرید کے خواب میں آئے، تو مرید نے ایک سوال پوچھ لیا، حضرت خبر میں کیا معاملہ ہوا؟ رسول صاحب نے بتایا نا، خبر میں بندہ لیسی جاتا ہے، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، منکر نکیر سوال جواب کرتے ہیں، تو ان کے بعد یہ فرشتے پہنچ گئے۔ جس وقت فرشتے پہنچے اور سوال کیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ خاموش رہو، عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا، تم میرے سے بات کرو، نماز پڑھنے دو۔ اور بیچارے فرشتے تھر تھر کانپ کے بازو کھڑے رہے، حضرت نماز پڑھ لی۔ اب نماز پڑھ کر پھر انہوں سوال کرے، من ربو کا، لا حول ولا قوت الا باللہ، تم کو اسلامی تہذیب نہیں معلوم؟ جب کہیں آیا ہے آدمی تو دوسرے آدمی کو اس کو سلام کرنا چاہیے، فرشتوں کو نہیں معلوم۔ تو فرشتوں نے کہا السلام علیکم یا شیخ، جواب دیا گیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا من رب، ارے تم کو اخلاق نہیں معلوم؟ سلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تصافحوا یذهب الغل من قلوبکم، مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، شیکین کرو، جب شیکین کرو گے تو دلوں کی قدورت، نفرت دور ہو جائے گی۔ اب بیچارے فرشتے پریشان، فرشتہ فوری ہاتھ ملا لیا، جیسے انہیں ہاتھ ملایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑ لیا۔ اب کہاں جاتے بیٹا تم؟ میرے سے سوال جواب کرتے، میں تم سے سوال کرتا ہوں، جا کر مجھے اس سوال کا جواب دو، آدم علیہ السلام نے جنت میں وہ پھل کیوں کھایا جو اللہ نے منع کیا تھا؟ اور رشتہ منہ کھول کے دیکھ رہا، میرے کیا معلوم؟ ہے معلوم تیرے کو؟ پھر تیرے کو سوال نہیں معلوم، میرے سے سوال کر رہا ہے؟ پھر اچھا ہم کو اجازت دیجیے، کیوں؟ اللہ میں سے پوچھ کے میں ایک کتا پکڑ کے رکھوں گا، دوسرا جا کے پوچھ کے، اب دوسرا ہاپتا کانپتا اوپر اللہ میاں کے پاس بھیجے۔ اللہ میاں کیسے بندے کے پاس بھیجے؟ ہم سوال کر رہے ہیں، الٹا وہ ہمارے سے سوال کر رہا، ہمارے کو اس کا جواب نہیں معلوم کہ آدم علیہ السلام یہ پھل کھائے تو آخر کیوں کھائے؟ اچھا ایسا بولا،
تو میرے بندے سے جا کے پوچھو کس پہ راضی ہو. اب وہ فرشتہ ہے. اللہ میں آپ پوچھ رہے ہیں آپ کس بات سے راضی ہوتے؟ میرے کو بھی جنت میں ڈالا, میرے جتنے مرید ہیں سب کو جنت میں بھیجنا. اوکے ڈن. یہ برے صغیر میں یہ 12 پارٹس 12 کے کنڈے جو ہوتے ہیں کھیر پوریاں کھانے کے, یہ کس خوشی میں ہوتی ہے؟ ہم ان کے ہیں, وہ ہم کو چھوڑ کے اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے. وہ ہم کو سب کو, ہم ان کے نام کہہ کے ہر سال کھیر پوریاں مناتے ہیں, پورے خاندان والوں کو کھلاتے ہیں. وہ ہم کو چھوڑ دے کے چلے جائیں گے, اب وہ ہم کو لے کے جنت میں جائیں. یہ واقعہ سننے کے بعد میں ان سے خدمت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ یقیناً بڑھے گی. لیکن یہاں اللہ کچھ اور بات فرما رہا ہے کہ رحمان کے سامنے الرحمن لا یملکون منہ خطابہ, کسی کو منہ کھولنے کا یارہ نہیں ہو, کوئی زبان کھول نہیں سکے. آگے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, جبرائیل اور تمام فرشتے صف باندھ کر, تمام انسان صف باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے رہے. لا یتکلمون, کسی کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلے. کب تک؟ الا من اذن له الرحمن, جب تک کہ اللہ اس شخص کو اجازت نہ دے. اور جب اجازت دے گا تو وہ گواہی کیسے دے گا؟ قال ثواب اخبار. اب یہ حدیث, اس آیت کو سمجھنا ہو تو حدیث بخاری شریف کی بڑی لمبی حدیث ہے. قیامت میں فیصلہ ہو جائے گا, جنتیوں کے سیدھے ہاتھ میں ریکارڈ ہوگا, دوزخیوں کے بائیں ہاتھ میں, گناہگاروں کے بائیں ہاتھ میں ریکارڈ ہوگا, مسلمان غیر مسلم. ایک بات یاد رکھیے, حساب صرف مسلمانوں کا ہوگا, ہر نبی کی امت کے مسلمانوں کا, کافروں کا نہیں ہوگا. کافر خدا کو نہیں مانا, نبی کو نہیں مانا, تو اس کا حساب کیا ہوگا؟ حساب تو ان کا ہوگا جو خدا کو مان کر گناہ کریں. کافروں کو تو سیدھا اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں. اب جو مسلمان بنے تھے, بننے کے باوجود انہوں نے کچھ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی, رسول کے احکامات کی نافرمانی کی, حساب کتاب ان کا ہوگا. اب یہ جب حساب کتاب ہوتی ہے, یہ گنہگار مل کر سوچیں گے گروپ بنا کر, کیا کریں بھائی, دوزخ سامنے ہے, بچنا ہے, بڑی خطرناک ہے, کیا کریں گے؟ انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چلتے ہیں. دیکھو آپ ہمارے ابا ہیں, تمام انسانوں کے والد آپ ہی ہیں, ہم کو بچاؤ. دیکھو ہو گئی غلطی, اب کیا کرتے ہیں, مجبوری ہے, دنیا میں تو ہو گئی, اب اس کا اب یہاں پر ازالہ کرنے کا کوئی ہمارے پاس چانس نہیں ہے, اب آپ بچائیے ہم کو. یہ بخاری کے الفاظ کا ترجمہ سنیے. حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی, مجھے آج اپنی پڑی, میں نے چونکہ اللہ کی نافرمانی کی تھی, اللہ نے پھل کھانے سے منع کیا, شیطان نے وسوسہ ڈالا, میں پھل کھا لیا. مجھے ڈر ہے کہیں اللہ آج میں ریکمینڈ کروں, سفارش کروں, میری بات کو ٹال دے گا. اور آج اللہ جتنا غضبناک ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھا, میں نہیں کر سکتا. ایک کام کرو, سب سے بڑھ کر میرے بیٹوں میں تبلیغ کی ہے نوح علیہ السلام میں, تم ان کے پاس جاؤ, شاید وہ تمہاری تبلیغ, تمہاری سفارش کر سکتے. لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام, وہ فرمائیں گے میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضل عبادک, اے اللہ اس پوری قوم کو ہلاک کر دے, ان میں سے ایک کو بھی جیتا مت چھوڑ سوائے ایمان والوں. میں نے بد دعا کی پیغمبروں پر, پیغمبر کی دعا قوم کے لیے ایسی ہے جیسا باپ کی دعا بیٹے کو, اور کوئی باپ اپنے بیٹے کو موت کی دعا نہیں کرتا, وہ بھی عذاب کی موت. میں نہیں کر سکتا. البتہ تم ایسے بندے کے پاس جاؤ جس کو اللہ نے اپنا دوست بنایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ, شاید وہ تمہاری سفارش. بندے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کا, وہ فرمائیں گے کہ آج میں بھی نہیں کر سکتا. موسیٰ کے پاس جاؤ, موسیٰ علیہ السلام, وہ فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ اب ایک ہی ہستی ہے جو تمہاری شفاعت کر سکتی ہے, وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس جاؤ. تمام گنہگار رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں گے, فرمائیں گے ہاں آج میں شفاعت کروں گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا, جس کے لیے دن رات 5 نمازوں میں 5 اذانوں کے بعد آپ اور میں دعا کرتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہیں ملا, ابھی تک نہیں ملا, قیامت میں ملے گا. اگر مل گیا تو آپ یہ دعا کرتے ہیں, اذان کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعث اللہم مقاما محمودا. اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود دے. مل گیا تو کیوں دعا کریں بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ ملے گا قیامت میں. رسول اللہ فرمائیں گے کہ آج میں اس مقام پر میں اللہ کے, اب آگے بڑھیں گے, گنہگار پورے پیچھے ہیں,
آگے بڑھ کر اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے۔ یہ بخاری کے الفاظ کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں، اردو ترجمہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو کے ترجمے موجود ہیں، شوقین ہیں میں لا کے دوں گا کتاب۔ سجدے میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف کرنا چاہوں گا، مجھے تعریف کے الفاظ نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ وہ الفاظ سکھائے گا۔ الفاظ کون سکھایا؟ اللہ۔ کس کی تعریف کے الفاظ سکھایا؟ خود اپنی تعریف کے۔ اب تعریف کون کر رہا ہے؟ اللہ کا محبوب بندہ۔ کس حالت میں کر رہا ہے؟ سب سے عاجزی کی حالت میں، سجدے میں، جبکہ ناک اور پیشانی زمین پر لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تعریف پہ تعریف کرتے ہوئے جائیں گے، اللہ کو مزہ آئے گا۔ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سوتا رہے گا، کافی دیر بعد فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے۔ جیسی سر اٹھائیں گے مانگیں گے، اے اللہ میرے امتی۔ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ فرمائے گا 70,000 70,000 کو جنت میں ان میں سے لے جائیے۔ اس وقت آبادی کیا ہوگی؟ اس وقت گنہگاروں کی تعداد کیا ہوگی؟ آج مسلمان کتنے ہیں اس دنیا میں؟ کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ 125 منیمم، 125 سے 150 کروڑ سمجھ رہے ہیں؟ رسول کو چلیے ہو سکتا ہے اس زمانے میں ذرا میتھمیٹکس کم تھا تو 70,000 70 لاکھ کر لیتے ہیں، 70 لاکھ 70 لاکھ کو دوزخ میں سے نکال کر ان دوزخوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ ہمارا نمبر کب آنا؟ بھئی 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں، 1 کروڑ میں 100 لاکھ، یہاں پہ 70 لاکھ جا رہے ہیں جنت میں پہلے سجدے میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ بھی نہیں، وہاں تو جب میں پھر کھڑا ہوا ہے پیچھے، دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ۔ اب کون سے سجدے پہ ہمارا نمبر آنا؟ ہم تو 14 صدی کے ہیں، 14ویں صدی کون سا ایئر چل رہا؟ 34 1434 یاد بھی ہے ہجری یا وہ بھی بول رہے 2013 تو سب کو یاد ہے، بچوں سے لے کر عورتوں مردوں بچوں کو، عربی کا یاد نہیں ہے سر۔ 1434 اس سنچری میں، اس سال میں ہم لوگ ہیں، ہمارا نمبر کب آنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کب سے چلے آ رہے ہیں؟ آپ کے بعد سے چلے آ رہے ہیں، پھر نمبر کب آئے؟ اور جتنی دیر نمبر نہیں آئے گا وہ قیامت کی وہ گرمی میں، وہ بھیانک ماحول میں ہم ٹھہرے ہوئے رہیں گے، اور قیامت کا دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال۔ اللہ فرما رہا ہے ذالک الیوم الحق، یہ حق کا دن ہے، اللہ رتی برابر ناانصافی نہیں کرے گا۔ اس لیے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، ابھی ہم نے تم کو بتا دیا ہے یہ ہمارا راستہ ہے، جو چاہے اپنے رب کے راستے کی طرف آئے، ہم نے تم کو ڈرا دیا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ القریب وہ دن آنے والا ہے، اس دن اللہ کا نافرمان، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والا اپنی انگلیوں کو چبائے گا، لرزے گا، کانپے گا، روئے گا اور کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، میں انسان نہیں ہوتا، میرا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ گناہ کر کے اس دن پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسان حدیث فرمائی، 3 لفظوں میں ہے، یاد کرنے کی کوشش کیجیے، اردو کے لفظ ہے الدنیا، دنیا کا لفظ سب کو معلوم ہے، صرف الدنیا پر الف لام لگا کے پڑھیں، الدنیا، مزرع، مزارع، کھیت، باغ، کھلیان، یہی ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بو گے وہی کاٹو گے۔ دنیا میں آپ آم کا جھاڑ بو تو کیا نکلتا؟ انگور، دوسرا میوہ نکلتا ہے یا آم ہی کا نکلے گا؟ تو جو دنیا میں جیسے عمل کریں گے آخرت میں وہی ملے گا۔ اللہ نے ایک تو یہ کہ کائنات پہ غور کرو، ان تمام چیزوں پہ، اور آخرت کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد ایک سورہ نازل فرمایا صاحب۔ اب دیکھیے یہ رات کی تاریکی میں صحابہ اکرام 9 بجے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، شام کا کھانا کھا لیا، ایک ایک کر کے نکلے، مینا کی گھاٹی میں گئے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہیں، بیٹھے، جو سورہ نازل ہوا سب کو سنایا،
تلفظ صحیح کیا، پروننسیشن، اس لیے کہ بہت عام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ذرا زیر زبر کی تبدیلی کے ساتھ معنی بدل جاتے ہیں۔ انعام، انعام، اردو میں ہم کہتے ہیں نا میرا بچہ پاس ہو گیا، اس کو انعام ملا، زیر سے انعام کہنے میں پرائز ہو گیا، انعام کہنے میں مویشی ہو، کیٹل، جانور جو گھر میں پالتو پالتے ہیں، زیر زبر میں اتنا بڑا فرق ہو گیا۔ تلفظ کے علیم، علیم، ہم اردو والے دونوں کو ایک ہی طرح سے علیم، اللہ کیا ہے؟ علیم بذات الصدور، دلوں کا حال جاننے والا، علم رکھنے والا۔ الف سے علیم، دردناک عذاب، معنی بدل گئے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ پھر 2 رکعت نماز بھی پڑھا دیتے ہیں۔ آپ کے خیال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھاتے ہیں؟ ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسپیڈ آف لائٹ۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیسے کرتے؟ تو یہ نے فرمایا آہستہ پڑھتے تھے، زور سے پڑھتے تھے۔ کیا ہوتی کیوں ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ کتنا ٹائم بڑھ کے لگا؟ چند سیکنڈ بڑھ گئے۔ پہلے ہم 5 میں پڑھتے تھے، اب 15 سیکنڈ، منٹ نہیں لگے میرے ساتھ آئے تھے پڑھنے میں۔ اس کے بعد میں کس نے آپ سے کہا سورہ بقرہ پڑھو، رحمان پڑھو، یاسین پڑھو؟ کس نے کہا؟ آپ اس کے بعد اطمینان سے پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ نماز ہو گئی۔ اللہ نے کوئی شرط نہیں لگی کہ بڑے سورے پڑھیں گے تو قبول کروں گا، چھوٹے بڑے تو نہیں کرنے۔ نماز ہو گئی۔ اب یہ نماز قابل قبول ہے اللہ کے پاس، یا وہ نماز جس کو میں نے بجلی کی رفتار سے پڑھا، اسپیڈ آف لائٹنگ میں، اور جب مسجد سے نکلا تو پیچھے سے فرشتے آواز دے رہے تھے یہ جا رہا ہے صارخ الصلاۃ، نماز کا چور۔ رسول اللہ صحابہ اکرام میں بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے فرمایا سب سے برا چور نماز کا چور ہے۔ ارے اللہ کے رسول، نماز میں بھی چوری ہوتی؟ بولتے ہاں۔ وہ شخص جو تلاوت صحیح نہ کرے، وہ شخص جو رکوع میں جائے اور اطمینان سے اللہ کی تعریف نہ کرے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، بلکہ یوں جھکتے جھکتے 3 بار اسپیڈ میں بولے، سیدھا کھڑا ہو، کمر پوری جھکائے نہیں، سجدے میں گئے نہ کبھی ٹکی نہیں، اسپرنگ کے جیسا اچھل کے بیٹھ گیا، اتنی دیر میں انہیں سبحان ربی العلیٰ 3 بار بول دیا۔ ابھی اتحیات پوری نہیں پڑا، انہیں انگلی کھڑا کر دیا، پھر فوری سلام بھی پھیر دیا۔ اتحیات پورا نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت سے درود نہیں پڑا اس میں۔ اگر وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا، بڑے پیار سے پڑھتا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ میرے رسول نے دین پہنچانے کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنی تکلیف سہی، اتنے آپ پر مصیبتیں آئیں، اے اللہ ان پر کیسی رحمت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اتنی اطمینان سے ہم پڑھتے ہیں، اتنی اطمینان سے پڑھیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں، کیسے سکھایا انہوں نے؟ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے صرف سکھایا نہیں بلکہ حدیث میں تاکید کی، سلو، اے میرے امتیوں جب نماز پڑھو تو کیسے پڑھو؟ سلو، پڑھو نماز، کیسے؟ کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہو نماز پڑھتا ہوا۔ آج بھی ہم نے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کو، کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ آپ تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے نبی نماز کیسا پڑھتے، کھڑے کیسا رہتے تھے۔ آپ اپنے طریقے سے کھڑے رہے، میں یہ نہیں کہوں گا ہاتھ یہاں یہاں یہاں، آپ جیسے گھر والوں نے سکھا کیجئے، لیکن کھڑے کیسا رہتے تھے؟ چاہے یہاں ہو ہاتھ، یہاں ہو یہاں ہو، کھڑے رہنے کا انداز کیا تھا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو کھڑے رہنے میں عاجزی ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے کلام کی تلاوت کریں تو کیسی تلاوت کرتے تھے؟
رفلی، تیز یا بڑے اطمینان سے، پھر رکوع میں جا کر اللہ کی اور حمد و ثنا کی، پھر دل نے بھرا، سجدے میں سر پیشانی ٹکا دی، ناک رگڑ دی اور اللہ کی تعریف کی، سبحان ربی اللہ۔ تو پھر جس دن ہم نے سوچ لیا میرے نبی کیسا کھڑے رہتے تھے، کیسا پڑھتے تھے، آپ کی نماز میری نماز درست ہو گئی۔ مولوی صاحب کو سکھانے کی ضرورت نہیں، بچپن سے گھر میں سب کو دیکھ لیے، ایک قیام ہوتا ہے، ایک رکوع ہوتا ہے، ایک دو سجدے ہوتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے، اب قاعدے میں پیر نکال کے بیٹھو، سیدھا بیٹھو، جو طریقہ ہے پڑھ لیجئے، اللہ نیتوں کو دیکھے، جو عمل کر رہے ہیں نیتوں کو۔ ہم نے ایسا سب نماز سکھایا، اور نماز کے بارے میں فرمایا پھر تین لفظ، الصلاۃ عماد الدین، تین لفظ۔ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے، دین معلوم، عماد کا لفظ ہے عربی لفظ، عماد پلر کو کہتے ہیں، ستون، جس کھمبے کے اوپر عمارت ٹھہرتی، چھت ٹھہرتی، اس کو ستون۔ تین لفظ۔ نماز کیا چیز ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، میری معراج یہ تھی کہ میں آسمانوں پر جا کر اللہ سے سلام علیکم کر کے آیا، مل کے آیا۔ تمہاری معراج، تم بھی اگر اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہو، سجدہ کرو، اللہ کے سامنے پہنچ جاؤ، کھڑے رہ جاؤ نماز میں۔ نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی۔ یہ تمہاری معراج کیا؟ میری معراج آسمانوں کی تھی، تمہاری معراج کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین۔ تین آیتیں، تین لفظ۔ بلال اذان دو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچو، اذان کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہمارے سینکڑوں بھائی، دوست، رشتہ دار، بستی والے نماز نہیں پڑھتے۔ آئیے کبھی مسجد قابوس کو، دور سے لباس دیکھ کر پہچان لے کے یہ مسلمان، چھٹی جا رہا، سامان پیک وہاں پہ لان پر کر رہا ہے، اندر اذان ہونی جماعت نہیں آ، اس کو ڈر ہے سامان چوری جائے، سامان چوری جائے۔ یعنی جو خدا سال بھر یہاں کمانے کا موقع دیا، چھٹی جانے کا موقع دیا، اتنا پیسہ دیا کہ ہم گھر والوں کے لیے اتنا ساز و سامان خرید کے لے جا رہے ہیں، اس سے بدگمانی ہے کہ اس کی عبادت کے لیے میں اندر جاؤں گا تو میرا سامان چوری ہو جائے۔ نماز سے اطلاع، یہ ذمہ داری ہم سب کی، کم از کم جاتے جاتے محبت سے بھائی آ جاؤ نماز میں۔ ہم بھی دیکھ کے گزر جاتے ہیں، یار انہیں اپنی خبر میں جواب دے گا، میں اپنی خبر میں نہیں، اس کا جواب بھی مجھے دینا ہے، تجھے معلوم تھا تم نے کیوں نہیں بتایا۔ اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا ایک طریقہ بتایا۔ سورہ کتنے نازل ہو گئے ابھی تک؟ اس وقت تقریباً 21 سورے نازل ہو گئے، تو ایک اچھی نمبرنگ ہو گئی نا۔ اب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، اب یہ 2 رکعت نماز نہیں چلے گی، اب تھوڑا بڑھ کے پڑھو نماز۔ اچھا، اس زمانے میں ایک واقعہ ہو گیا، مینا کی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اتفاق سے رات کا وقت ایک کافر مشرک ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھ لیا، ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ایک گروپ کھڑا ہوا ہے، ایک صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی چیز سامنے، نہ بت سامنے ہے، نہ مورتی سامنے ہے، نہ فوٹو سامنے ہے، سر پہ کھڑے بھی رہ رہے، رکوع میں بھی جا رہے ہیں، زمین پہ پیشانی ٹیکتے رہے، کیا کر رہے ہیں؟ اس نے چیخنا شروع کیا، پکارنا شروع کیا لوگوں کو بلانے کے لیے۔ حضرت سعد بن وقاص، عشرہ مبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں، بڑی تعریف کی ہے۔ فرمایا ایک بار وہ دور سے آ رہے تھے، صحابہ اکرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جب دیکھا تو کہا کہ اگر کوئی میرے ماموں کے جیسا ہے تو بتائے، ایسے اتنی تعریف بتائے۔ اور یہ فاتح ایران، ایران فتح کرنے والے صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی کہ سعد بن ابی وقاص جنتی، نام لے کر جنتی۔ انہوں نے وہاں پر، ظاہر ہے اس زمانے میں اونٹ جب مر جاتے ہڈیاں پڑی ہوئی رہتی، ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، کھینچ کے مارا، اسے زخمی ہوگا، بھاگا وہاں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فوری ڈیسیشن لیا، اب یہاں باہر سیف نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بڑا گھر تھا، بڑا ہال تھا، اب مرکز شفٹ ہو گیا دار ارقم، ایک صحابی تھے ارقم، ان کے گھر پر شفٹ ہو گیا، اب وہاں پر عبادت ہوئی۔ اب چونکہ ایک مقام میسر آ گیا، پبلک پلیس نہیں ہے، اوپن پلیس نہیں ہے، اللہ نے سورہ نازل کیا، نماز اب کیسے پڑھو گے؟ تو اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتے ہو، زندگی صحیح طریقے سے گزارنا چاہتے ہو، تو کچھ میرے احکام کو سمجھنے کے لیے ٹائم لگاؤ۔ وہ ٹائم کیسے لگاؤ گے؟ یا ایھا المزمل،
اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اب تک 43 ایئرس بڑے سکون سے گزر گئے آپ کے، اب ذرا کھڑے رہ جائیے، آرام بہت ہو گیا۔ 2 رکعت پڑھنے سے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قم اللیل الا قلیلا، اب رات کے کچھ حصے میں کھڑے رہیے۔ او زد علیہ، کچھ کم یا کچھ زیادہ۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور اللہ کی آیات کو ترتیب سے پڑھی، رک رک، ترتیل کے معنی ہے رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سے، اطمینان سے سمجھ کر پڑھنا، قرآن پہ غور کرنا، سوچنا اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ حکم معلوم ہو گیا، نہیں معلوم کسی سے پوچھ لیا، معلوم ہو گیا اب میں عمل کر رہا ہوں، نہیں پہلا کام دیکھ رہا ہوں میں عمل کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، میرے گھر والے کر رہے نہیں کر رہے، میرے بستی والے دوست احباب، اس سے کہ یہ اللہ کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، ہماری ذمہ داری ہر غیر مسلم تک پہنچانے کی۔ اب اس پیغام کو سمجھنے کے لیے راتوں کا وقت لگاؤ۔ اللہ بتا رہا ہے رات کو اٹھنا کیوں ضروری ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، رات کو اٹھ کر ترتیل سے پڑھیے۔ کیوں؟ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، بڑا بھاری کلام ہے۔ کتنا بھاری؟ اتنا بھاری کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارنے کے بجائے، پہاڑ کیا ہوتا؟ لو انزلنا ھذا القرآن لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے ڈر سے زمین میں پہاڑ دھس جاتا، پھٹ پڑتا۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا، قلب مبارک تھا جو برداشت کر لیا۔ بڑا بھاری کلام ہے، ان سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اور پھر رات کو اٹھنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ریاکاری سے بچ جائے گا۔ دن میں 5 وقت نماز کو جاؤ، کوئی نہ کوئی دیکھنے والا ہے، محلے والے، بستی والے، مسجد کے لوگ، کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب آدھی رات کو اٹھیں گے تو ماں باپ گھر میں بیٹھ رہے ہیں، ماں باپ سوئے پڑے، بہن بھائی سوئے پڑے، آپ اکیلے کونے میں کھڑے رہ کے نماز پڑھیں۔ شادی شدہ ہے، بیوی بچے سوئے پڑے، آپ اکیلے کھڑے، اب رات میں دیکھنے والا کوئی نہیں۔ الا یہ کہ میرے دل میں چور ہو تو میں لوگوں کو بتانا چاہوں میں تہجد گزار ہوں تو بول رہے ہیں، اچانک میں یوں ہاتھ ڈال کے بیٹھے رہوں۔ اب آپ پوچھیں گے کیسی تھے؟ کیا بولوں گے یار، رات میں اتنا جلدی اٹھنا پڑتا ہے، وہ تہجد پڑھ کے، پھر فجر کے انتظار میں، پھر فجر پڑھ کے ذرا جمعے کو سوئے تو ذرا آپ اس لیے ذرا طبیعت بہت ہے۔ کوئی میرے سے پوچھے نہیں آپ تہجد پڑھے نہیں پڑھے، لیکن میرے کو چونکہ انفارم کرنا تھا لوگوں کو کہ آئندہ سے محمود صاحب کے بارے میں آپ کی رائے ذرا اچھی ہونی چاہیے، تہجد گزار ہے۔ اب ایک بار آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ ہمیشہ توقع کیا رکھیں، ارے ان کا کیا، جب بات ہوگی وہ تو تہجد گزار ہے۔ اللہ کے ہاں یہ ساری چیز ریاکاری میں لکھی جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ریاکاری سے بچنے کے لیے آدھی آدھی پون رات، اس سے کچھ کم اس سے کم زیادہ کھڑے رہو، اس لیے کہ میرا بھاری کلام ہے، سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم پڑھتے جاؤ، سمجھتے جاؤ، ہم اس کی وضاحت کرنا ہمارا کام۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، صبح کا وقت آپ کے لیے بہت بزی ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال ختم ہونے والے ہیں، ابھی ہم آپ کو آرڈر دینے والے ہیں، حکم دینے والے ہیں کہ اب آپ دنیا کے سامنے تبلیغ کیجیے۔ اب ایک تبلیغ کرنے کے لیے ایک ایک گھر تک جائیے، باہر سے آنے والے ایک ایک قافلے تک، ایک ایک خیمے تک پہنچیے، حج کے موقع پر جتنے لوگ آئیں گے ان تمام تک پہنچائیے۔ تو کہ ساری ذمہ داری گھروں تک جا کر، لوگوں کے پبلک پلیس پہ جا کے صرف رسول اللہ کی تھی، امتیوں کی نہیں، ہماری نہیں۔ ہم آزاد، کلمہ پڑھ لیے، جنتی، ہم کو سب۔ پھر رسول اللہ نے یہ جاتے جاتے کیوں فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میرے بارے میں اگر تم کو ایک بات معلوم ہو تو دنیا والوں تک پہنچو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بچے کو ایک بات سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 10 باتیں بچے کو معلوم، ہمارے نبی سچے تھے، ہمارے نبی امانت دار تھے، ہمارے نبی رسول تھے، ہمارے نبی خاتم النبی، اللہ کے آخری نبی تھے، بچے کو معلوم، تو بڑوں کو نہیں معلوم۔ ہم ہندوستانیوں کے اطراف میں 80 کروڑ 80% لوگ غیر مسلم مشرک رہتے ہیں، ان تک پیغام پہنچانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں پاکستان میں 10%، 5% مسلمان رہتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو اسلام صحیح ڈھنگ سے پیش کریں، 5% کبھی کا ان کے اندر مل جاتے، مسلمان ہو جاتے، کلمہ پڑھ لیتے۔ اس کی ذمہ داری ہم نے اسلام کو نہیں پیش کیا، دشمن، اب دشمنوں نے ہمارے درمیان آدمیوں کو خرید کر
جو اصلی اسلام کا نام لیتے ہیں پھانسی چڑھا دی. ہم اگر یہ سمجھ کے بیٹھے ہو کہ اسلام کا نام نہ لینے پر ہم بچ جائیں گے، دنیا میں مار اس لیے پڑے گی کہ تم برائے نام مسلمان تھے، جیسا بوسنیا میں پڑی. بوسنیا کے لوگ سور کا گوشت کھاتے تھے، شراب ٹیبل پہ شراب پیتے تھے. وہاں کا امام، جامع مسجد کے امام نے بیان دیا 20 سالوں سے امامت کر رہا ہوں، میں نے کبھی جہاد کی یہ آیت تلاوت نہیں کی. اس چھوٹے سے شہر میں 4000 مسجدیں تھیں، لیکن پورے یورپ کے سینے میں وہ کانٹا بن کر کھٹک رہا تھا کہ اسلامی حکومت یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، جبکہ مسلمان کی عورتیں ایسی تھی غیر مسلموں کے ساتھ رات گزارتی تھی. ان کے ہاں وائب نہیں تھا، لیکن ان کو سیکھے مسلمان نام بھی پسند نہیں تھا. اس حکومت کو بھی وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے. تو دنیا میں مار پڑے گی کہ تم مسلمان ہو، اور اوپر جائیں گے تو پڑے گی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. تو نظر نہیں ہے دنیا میں، نہ عمل تھا، نہ قول تھا، نہ کوئی چیز تمہاری تھی. تو یہ کام کرو، دن مصروف گزرے گا تمہارا، کھاؤ کماؤ. ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کریں کہ آپ نوکری چھوڑ دیجیے اللہ کے دین کی تبلیغ میں. دین کی تبلیغ کے لیے دین کا علم ضروری ہے. جتنا معلوم ہے اپنے کام کی جگہ پر غیر مسلم تک ایک جملہ پہنچے، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. ہمارے پاس رام جی ہیں، ہاں ہو سکتا ہے وہ بھی اللہ کے پیغمبر. We should not deny. ہو سکتا ہے. ہم کنفرم اس لیے نہیں کر سکتے کہ قرآن میں نام نہیں آیا. قرآن میں نام نہیں آیا، آتا تو ہم کنفرم کر دیں نہیں آیا. لیکن ہمارے نبی بولے 1,24,000 یا 1,40,000 پیغمبر دنیا میں آئے. ہو سکتا ہے ان کے اندر ہوں گے. اور ہم اگر ان کی لائف ہسٹری کو دیکھیں تو وہ بڑے نیک انسان تھے. تم ایسے نیک انسان کیوں نہیں ہے؟ ہم جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک کہہ کر ہم نیک بننے کی کوشش کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر رام جی نیک انسان تھے تم بھی نیک بنو. وہ سچ بولتے تھے، تم بھی سچ بولو. البتہ ان کی ٹیچنگ کو سیف تم نہیں رکھے. ہم اپنے نبی کی ٹیچنگ کو سیف رکھے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تمہاری مقدس کتاب کو ملاوٹ سے تم نہیں روک سکے، ہم روک. تو دن تمہارا مصروف گزرے گا، لہذا تم کرو کیا؟ ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم مقيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا. سب سے کٹ کر اللہ کے ہو جاؤ. کون ہے تمہارا رب؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. دنیا کے تمام معاملات میں اللہ کو اپنا وکیل بنا لو. مقدمہ آپ کا ہو گیا. مقدمے ہم ہوتے رہتے نا آپ کے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، دوستوں میں. کئی تو مقدمہ دیکھے ہوں گے. مقدمے میں ہم کرتے کیا ہیں؟ پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی وکیل صاحب اچھے ہونا چاہیے، نالج اچھی ہونی چاہیے، کیس جیتنے والے. پھر نیگوشیٹ ہوتا ہے فیس کیا لیں گے. جیسے ہی ڈیل ہو گئی اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے اہم ترین ڈاکومنٹس ان کے حوالے کریں گے اور کوئی چیز نہیں چھپائیں گے. پوری بات ان کو بتائیں گے. اس لیے آپ کچھ چیز چھپائیں گے، ڈاکومنٹ چھپائیں گے، انہیں کیس صحیح نہیں لڑ سکے گا. اٹس اے فیکٹ اور ناٹ. آپ کو وکیل کو ساری چیزیں دینی پڑیں گی نہیں پڑیں گی؟ کیا چھپائیں گے آپ وکیل سے بھی؟ جب اللہ فرما رہا تمہارے دنیا میں ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ روٹی کپڑا مکان، یہ چیزیں دنیا میں چاہیے. اس کا ذمہ دار وکیل میں. فاتخذوا وکیلا. اور پھر جب باہر نکلو وَذَرْنِي وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت رکھو تو کوئی مانے گا نہیں آسانی کے ساتھ. بڑے صبر سے اچھے طریقے سے رخصت ہو کے دوبارہ پھر تبلیغ کرنا. اب یہاں پر آگے چل کر چند باتیں ہیں. یہ دنیا میں جو پیٹ بھرے لوگ رہیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اللہ کی بات کو آسانی نہیں مانیں. جب نہیں مانیں گے ان کے لیے ہم نے تھوڑی مہلت دی ہے. ان کے لیے دوزخ کا دردناک عذاب ہے، خطرناک کھانا ہے وہاں پہ. اور یہ کس دن ہوگا؟ جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، زمین تتر بتر ہو جائے گی. ایسا ہی رسول ہم نے فرعون کے دربار میں بھیجا تھا. بڑا زبردست رسول تھا، بڑا کریم رسول تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرعون نے نہیں مانا نبی کی بات کو. پوری فوج کے ساتھ ہم نے ایک وقت میں غرق کر کے رکھ. اتنا فرما کر اللہ فرما رہا ہے قیامت آئے گی اور اس دن بچے بوڑھے نظر آئیں گے، ضعیف نظر آئیں گے، آسمان پھٹ جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آخری بات ان ھذہ تذکرہ، دنیا والوں کے لیے کتاب ایک ریمائنڈر ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو اس راستے پر آنا چاہے اس تک یہ ریمائنڈر پہنچا دو. ہو سکتا ہے میرا بھائی بگڑ چکا ہو، اسلام کی بات نہیں ماننا، میں سمجھاؤں اس کے بعد میں چھوڑ دوں اس کے راستے پر، میں غیر مسلم پر کام کروں. ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم بچ جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، جنت میں جائے. میرا بھائی مسلمان گھر میں پیدا ہو کر اسلام کی خلاف ورزیاں کر کے دوزخ میں جا سکتا ہے.
میرا بیٹا دوزخ میں جا سکتا. سمجھانے کے حد تک اس پر پورا وقت ضائع مت کرو, دوسروں تک بھی پیغام پہنچاؤ. اگر ایسا ہوتا صرف ایک ہی کو سمجھانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کو سمجھاتے رہتے. اتنی تبلیغ کر کے صحابہ اکرام کو نہیں. تو اس زمانے میں 6 سال کے ختم پر اہم ترین اترنے والے دو سورہ نبأ اور سورہ المزمل. اس کا نام بھی پروناؤنس صحیح طور پہ کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مزمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. ہم لوگ عموماً جب روانی سے کہتے ہیں مزمل کہہ دیتے. نام بھی صحیح پروناؤنس ہونا چاہیے, تلفظ صحیح ہونی چاہیے. یہ دو اہم ترین صورتیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداء الدين وانصر مجاهدين الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه للإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بہت بہت شکریہ.